اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عبدالرشید بٹ ٹیچر یو پی ایس گرلز لنگیٹ کلس لنگیٹ. پیارے بچوں السلام علیکم. کلاس ہے 8 جماعت کے لیے، مضمون اردو اور عنوان ہے زعفران. بچوں ہم نے کل تو زعفران کے بارے میں پڑھا ہے، تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے. یہ جو زعفران ہے، زعفران کا پھول جو ہے اس کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ کا لوگ شامل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں، اس کے وجود یعنی اس کو پیدا کرنے میں، اس کو وجود میں لانے کے لیے کن کا یعنی محنت کش طبقہ کا لوگ شامل ہے. یعنی جو محنت کش لوگ ہیں تو انہی کا خون اس میں شامل ہے. یعنی اس کو پیدا کرنے میں، اس کو وجود میں لانے کے لیے تو جو محنت کش لوگ ہیں، کاشتکار لوگ ہیں، تو انہوں نے خون پسینہ ایک کر کے اس کو وجود میں لایا ہے. یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے. تو کہتا ہے یونانیوں کے ملک یونان کے یہاں زعفران کے رنگ کو، یہاں زعفران کا جو رنگ ہوتا ہے اس کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے. یعنی بادشاہوں کا رنگ سمجھا جاتا ہے. ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور ہندو لوگ جو ہیں وہ اس زعفران کو مقدس یعنی پاک سمجھتے ہیں. زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں زمانہ قدیم یعنی پرانے زمانے میں زعفران کا تصور، یعنی زعفران کا جو تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمی راجہ یعنی کشمیری راجہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی زعفران کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کشمیری یعنی زعفران. یہ وجہ کہ زعفران کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کشمیر راجہ یعنی کشمیر راجہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی کشمیر کا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے. زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار تھیٹر اور حال مہک اٹھتے تھے. تو کہتے ہیں زعفران کی جو خوشبو ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ یونان کے جو بادشاہوں کے دربار ہوتے ہیں یا تھیٹر ہوتے ہیں، یعنی بڑے ہال ہوتے ہیں جہاں پر لوگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اس کی خوشبو مہک اٹھتی ہے. ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے. تو ان دنوں کیا کرتے تھے؟ اور اس زمانے میں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران کو ہمیشہ استعمال کرتے تھے. انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی. تو کہتے ہیں انگلینڈ جو ہے ایک کنٹری ہے، تو وہاں پر بھی 18ویں صدی میں اس زعفران کی کاشت شروع کی گئی. زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے. جو زعفران کی کاشت ہے ایک مستقل ہنر ہے. یہ ایک ہنر ہے. اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے. تو اس کی کاشت کے لیے جب ہم اس کی کاشت کرتے ہیں، اس کے لیے ایک ڈھلوان زمین ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ جہاں پر ڈھلوان یعنی جسے ہم جو میدانی زمین سے تھوڑا اوپر ہوتی ہے، یعنی جسے ہم کشمیری میں وڈر کہتے ہیں، تو وہ زمین اس کے لیے درکار ہے. جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جولائی اور اگست کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کے بیج بوئے جاتے ہیں. اس کا بیج جو ہوتا ہے وہ تھوڑا موٹے سائز کا ہوتا ہے، بہت موٹا ہوتا ہے، یعنی کہ پیاز کے سائز کا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ بیج جو ہے کب؟ جولائی اور اگست کے مہینے میں زمین میں بویا جاتا ہے، ڈالے جاتے ہیں. ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. یعنی ایک بار جب ڈالے جاتے ہیں تو پھر 14 برس تک اس بیج کو زمین میں نہیں بویا جاتا ہے، بلکہ یہ بیج جو ہے زمین میں رہتا ہے اور اس کے پودے اکثر ہمیشہ ہر سال نکلتے رہتے ہیں، یعنی 14 برس سے 14 سال تک. اکتوبر میں پھول
آتے ہیں تو جب اکتوبر کا مہینہ آتا ہے اس کے پھول نکلنے آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، تو ایک خوبصورت باغ ہمارے نظروں کے سامنے آتا ہے، تو ہماری نظروں کے سامنے ایک خوبصورت باغ بنتا ہے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں، تو جب دھوپ ہوتے تو اس کے پھول جو ہے کھیتوں سے اٹھائے جاتے ہیں اور ان کو سکھایا جاتا ہے، اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر مختلف قسم کے پھر اس کی گریڈنگ کی جاتی ہے، تو مختلف قسم کے زعفران تیار کیے جاتے ہیں۔ شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسم ہے، تو اس کی جو قسم ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو شاہی زعفران ہے، مونگر ہے اور لچھا، یہ اس کی 3 مختلف قسمیں ہیں۔ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے، تو کہتے ہیں ہندوستان جو ہے یہاں ہر قسم کی زعفران کی مانگ ہوتی ہے، یعنی جتنی بھی قسم یہاں پر بنتے ہیں تو ہر ایک قسم کی زعفران کی مانگ ہے، یعنی ان کو ان کی ڈیمانڈ ہے، تو بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ جب بازار میں مارکیٹ میں اس کی مانگ بڑھتی گئی تو کشمیری زعفران کی تجارت بھی بڑھتی گئی، یعنی جب کسی چیز کی ڈیمانڈ مارکیٹ میں بڑھتی ہے تو قدرتی طور پر اس چیز کا جو کی تجارت جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے، یعنی اس وقت ترقی کے میدان میں آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر کشمیر میں جو زعفران کی کاشتکاری ہوتی ہے، یعنی کاشت کی جاتی ہے، اس کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے، یعنی آگے لینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے، یعنی مرکزی حکومت جو ہماری ہے، یعنی دلی حکومت جو ہے، اور ریاستی حکومت نے کیا کیا؟ کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں، یعنی بہت سارے منصوبے انہوں نے اس کے لیے تشکیل دیے ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا، تو کہتے ہیں، اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن، جسے نیشنل زعفران مشن کے نام سے پکارا جاتا ہے، کو کیا کہ تحت اسی کے حوالے اس کو کر دیا ہے، تو کہتے ہیں امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اب امید ہے کہ سائنسی طریقوں سے بھی اس کی کاشت عمل میں لائی جائے گی، اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کالیداس نے اپنی نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان، تو کہتے ہیں کہ کالیداس نے اپنی نظموں میں، یعنی جو نظم اس نے لکھے ہیں تو ان میں اس نے زعفران کی تعریفیں کی ہیں، تو ان نظموں میں اس نے زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے اسے بیان کیا ہے، یعنی میں نے زعفران کو بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے گی، تو اس کی جو اصلی خوشبو ہے وہ اس بیان سے کیا ہوا کہ اس کی خوبصورت جو ہے، اس کی جو تعریفیں ہیں تو ساری دنیا میں پھیل گئی ہیں، تو جب ساری دنیا میں اس کا نام روشن ہوگا تو قدرتی طور پر اس کی خوشبو تمام دنیا میں پھیل گئی۔ تو جو ہم نے یہاں پر یہ جو سبق تھا زعفران، تو اس کو یہاں پر اختتام کیا، تو کل ہم اس کے جو سوالات ہیں تو ان کے بارے میں پڑھیں گے، تو آج یہاں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم۔